بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف آپ کے لیے وظائف لاتا ہے جو کہ قرآن و سنت کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ اس وظائف میں آپ کے لیے ایسے فوائد ہوتے ہیں جو آپ کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے تو بھی یہ وظائف آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا کاروبار نہیں ہے تو بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے یا اولاد ہونا بالکل ہی ناممکن ہو چکا ہے، یا پھر ایسے مسائل سے دوچار ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، کاروبار چلایا تھا لیکن بڑھنے کی بجائے دن بدن گھٹتا چلا جا رہا ہے، امتحانات دیے ہیں لیکن کامیابی نہیں مل رہی، کہیں پر انٹرویو ٹیسٹ وغیرہ دیا ہے کسی جاب کے لیے لیکن کہیں سے بھی کوئی اچھے نتائج سامنے نہیں آ رہے، یا آپ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں لیکن اب تک کوئی بھی معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا، یا آپ رزق چاہتے ہیں اور آپ کے رزق میں دن بدن کمی ہی ہوتی جا رہی ہے، اپنے گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور گناہوں کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کو ایسے وظائف دیے جائیں گے کہ جن کی مدد سے آپ کی زندگی خوشحال ہو سکتی ہے، آپ اپنی تمام پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں۔ اسم اعظم جو کہ اللہ پاک کا نام ہے، اسم اعظم ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ کچھ نام بہت ہی خاص ترین ہیں جن کو اسم اعظم کہا گیا ہے، تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا اسم اعظم کا وظیفہ لائی ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، چاہے وہ جس چیز کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کی وہ دعا فوری طور پر قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندے کے ہزاروں گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ بندے کے گناہ اس چڑیا کے منہ میں کنکر کی طرح ہیں جو کہ ایک سمندر کے درمیان اگے ہوئے درخت پر بیٹھی ہے اور اس کے منہ میں ایک ریت کا ذرہ ہے، وہ ریت کا ذرہ بندے کے گناہ ہیں، اور دریا یعنی سمندر جس کے درمیان میں درخت کے اوپر وہ بیٹھی ہے وہ سمندر اللہ پاک کی رحمت ہے۔ جیسے ہی وہ توبہ کے لیے اپنا منہ کھولتی ہے، ریت کا ذرہ اس سمندر میں چلا جاتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور وہ بندہ گناہوں سے اس طرح بچ جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو کبھی نہ آزمائیں، ہر وقت اپنے رب تعالی سے توبہ کریں۔ جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب بندے کے گناہوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیکیوں کو چھوڑ کر بدیوں میں لگ جاتا ہے، تو اللہ پاک بھی اس کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ پاک اسے کوئی چیز بھی عطا نہیں فرماتا ہے، اپنے فرشتوں کو حکم بھی نہیں دیتا کہ جاؤ اور اس کو رزق دے کر آؤ، جاؤ اور اس کی فلاں خواہش پوری کر دو۔ تو جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی رحمت کے زیر سایہ ہو جائیں تو آپ لوگ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں، استغفر اللہ پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کریں۔ جو لوگ اللہ پاک سے ہر وقت معافی طلب کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے،
اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ آپ نے خود استغفار کرنا ہے، دوسرا جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو فرشتے آپ کے لیے استغفار کریں گے، تو وہ دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے کہ فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتے جب اس بندے کے حق میں دعا کریں تو اب سوچیں جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں جب وہ دعا کر رہے ہیں تو دعا کیسے قبول نہ ہوگی، دعا تو ضرور قبول ہوگی۔ تو بس ایسے ہی آپ عمل کرتے رہیں، وظائف کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسماء اعظم کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہے، آپ جو دعا کریں گے آپ کی 1 منٹ سے پہلے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ وظیفہ کون سا ہے کہ جو اسماء اعظم پر مشتمل ہے، ادھر آپ نے اسماء اعظم کا عمل کیا، ادھر آپ کی دعا فوری منہ سے نکلنے سے پہلے قبول ہو جائے گی۔ تو آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں پاک صاف ہو جانا ہے، جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے یا آپ کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں تو آپ نے اللہ پاک کا نام یا اللہ یا سمیع کا معنی ہے سننے والا، یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا سمیع، اول آخر 3 بار درود پاک، اور یہ آپ نے ورد 1000 بار پڑھنا ہے خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر۔ اور جب آپ وظیفہ کریں تو وظیفے سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اپنی وہ خواہش رکھ لینی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر امتحانات ہو رہے ہیں، امتحانات میں بھی کامیابی ہوگی۔ بہت ہی زیادہ باکمال وظیفہ ہے، ہر کوئی اس وظیفے کے بارے میں پوچھ رہا ہے آج کل، بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، آپ نے بھی ضرور کرنا ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں ضرور دعا میں شامل کروں گی۔ سب سے پہلے زینب بی علی عمران ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، شبا سیفی ہیں، علی عمر ہیں، خالدہ بیگم ہیں، کنگ خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، فاروق شبیر ہیں، شاہدہ مغل ہیں، اور اس کے علاوہ ارجن الدین ہیں، اور مبین تاج ہیں، شمسہ خالد ہیں، افرا امیرہ ہیں، ارشد ہیں، فضیلت ہیں، محمد نائم ہیں۔ اس کے علاوہ جن میرے بہن بھائیوں نے درود پاک پیش کیا ہے، اللہ پاک آپ کا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کا درود پاک آپ کے لیے باعث رحمت بنائے، تو آپ کو اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔